بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل جس طرح جعلی حکومت نے جعلی قانون سازی کروائی اور غنڈہ گردی کے بل پر کروائی، اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ یہ حبیب جالب کی نظم کا پہلا شعر ہے، یعنی مطلع ہے، جو ایوب خان کے زمانے میں ایک ڈانسر کو، جو مشہور فلم سٹار بھی تھی، نیلو اداکارہ ان کا نام تھا، تو ان کو ایک مہمان کے سامنے رقص کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس نے انکار کیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس جعلی قانون سازی کی فتح پر لوگ اپوزیشن کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی قیادت پر تنقید بنتی ہے ہر لحاظ سے، لیکن اس پارلیمنٹ کی اس جعلی کارروائی میں جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو، اس پر اپوزیشن کی قیادت تنقید کی سزاوار نہیں ہے۔ یہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اور دوسرا اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی مریم نواز کا جو کیس ہے جس نے ٹرن لیا ہے اور معاملہ بڑا شفاف ہو کر سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ 20 تاریخ کے بعد کیا بنتا ہے، اس پر کچھ گزارشات کروں گا۔ پہلے پارلیمنٹ کی کارروائی، یہ تو 3-4 دن پہلے ہی اطلاع آنی شروع ہو گئی تھی کہ لوگوں کو ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ نے شرکت کرنی ہے اور حکومت کے حق میں ووٹ دینا ہے، بلکہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو، ارکان کو یہ ٹیلی فون بھی گئے کہ آپ نے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ تو میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ ٹیلی فون زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ماضی میں جب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے بات مانی تھی، کچھ لوگوں نے نہیں مانی تھی۔ تو میرا اندازہ یہ تھا کہ اس مرتبہ بھی یہ ٹیلی فون زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے، اور جزوی طور پر میری بات غلط نکلی اور جزوی طور پر صحیح نکلی۔ اس طرح کہ غلط اس طرح نکلی کہ زیادہ تر ارکان دباؤ میں آ گئے اور فون کال پر کے آگے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور وہ سارے اتحادی جو شو کر رہے تھے، ڈس الائنمنٹ شو کر رہے تھے، وہ سارے حکومت کے ساتھ آ ملے۔ لیکن جزوی طور پر میری بات صحیح نکلی، وہ اس طرح کہ اب بھی ان کے پاس کمی رہ گئی، یعنی ایک تو انہوں نے اپوزیشن کے 4 ووٹ انہوں نے گنے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو ارکان واقعتاً نہیں آ سکتے تھے، ان کے علاوہ باقی اپوزیشن کے ارکان تمام کے تمام آئے۔ جو ارکان نہیں آئے ان کی تعداد 10 کے قریب بنتی ہے، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی جینوئن ریزن سی، مثلا 3 ارکان تو بیرونی ملک ہیں علاج کے سلسلے میں، ایک رکن مسلم لیگ کے فوت ہو گئے، اور علی وزیر جو تھے ان کو اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں کیے، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو یہ جو جزوی طور پر ناکام رہی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ گنتی کے دوران پھر دھاندلی کرنا پڑی، یعنی سارے دباؤ کے باوجود جب مطلوبہ گنتی ان کے پاس نہیں ہو سکی، شاید وہ جیت پھر بھی جاتے، لیکن یہ فتح کا جو مارجن تھا وہ 1 یا 2 سیٹوں کا رہ جاتا، 1 یا 2 ووٹوں کا رہ جاتا، تو یہ بھی ایک بڑی شرمناک بات ہوتی۔ چنانچہ ایوان میں اسپیکر نے دھاندلی کرائی، اور بڑی کمال بے شرمی کے ساتھ دھاندلی کرائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلی دھاندلی تو یہ تھی کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیے گئے، جبکہ یہ پوری دنیا میں اصول، اور پاکستان میں بھی یہ ہے کہ جب ووٹ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو پروڈکشن آرڈر لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ ووٹ دینا اس کا حق ہے، چاہے وہ جیل میں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ تو اس حق سے اسپیکر نے محروم رکھا، اور گنتی میں دھاندلی کی گئی جس پر اپوزیشن نے شور مچایا اور دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا۔ گنتی میں دھاندلی بڑی پرلطف تھی۔ مثلا ایک صف کی گنتی ہو گئی، جب دوسری صف کی گنتی ہونے لگی تو پہلی صف میں سے جس کی گنتی ہو چکی تھی 2-3 ارکان اس دوسری صف میں آگے، تاکہ ڈبل گنتی ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو مشیر تھے وزیر اعظم کے، جو نہ سینیٹر ہیں نہ ایم این اے، ان کو بھی اسپیکر نے گنتی میں گن لیا، اور یوں ان کی جو اکثریت دکھائی گئی۔ اور جب یہ معاملہ ایکسپوز ہونے لگا، اپوزیشن نے بہت زیادہ احتجاج کیا، اور پتہ چلا کہ اگر گنتی صحیح فیئر طریقے سے کرائی گئی تو یہ جو بہت معاملہ تھن ہو جائے گا، تو اس پر پھر اسپیکر نے ایک دھاندلی کے بجائے دھاندلہ کیا، یہ کہ وائس ووٹ کے ذریعے باقی ساری ترامیم منظور کر لی، بشمول اس ترمیم کے جس کا تعلق الیکٹرانک دھاندلی والی مشینوں سے ہے۔ اور وائس ووٹ کا مطلب، وائس ووٹ سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اکثریت کس طرف ہے؟ کیونکہ جب دونوں فریقوں میں فرق جو ہے وہ 10-12 ووٹوں کا ہو، 15 ووٹوں کا ہو، تو آواز کس کی بھاری رہے گی، یہ انسانی کان تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی سائنٹیفک مشین اگر کوئی ہوتی تو وہ شاید بتا دیتی کہ اس طرف کا شور زیادہ ہے اور اس طرف کا شور کم ہے، لیکن وائس ووٹ کے ذریعے جو اسپیکر نے، اسد قیصر نے دھاندلا کیا، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔
اور اپوزیشن پر تنقید جو کی جا رہی ہے کہ یہ نااہل قیادت ہے، اس سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ نااہل قیادت ہے، لیکن اس مسئلے پر ان کا قصور نہیں بنتا، کیونکہ وہاں تو ڈنڈے والوں نے ٹیلی فون کرا کے ڈنڈے کے زور پر ارکان کو لایا، اور اس کا ثبوت بھی آپ کو مل گیا، ہر طرح سے ثبوت مل گیا۔ ایک تو خیر وہ قرائن جو بتا رہے تھے کہ وہ اتحادی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تحفظات ہیں، ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہ سارے پھر چلے آئے، کچے دھاگے سے بندے آئیں کہ سرکار میرے کے مصداق۔ لیکن پھر یہ عامر لیاقت، وہ کراچی کا جو بد تہذیب اور گوار قسم کا ایم این اے ہے، اس نے جب اس سے اخبار نویس نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے، آپ نے تو استعفیٰ دے دیا تھا، تو اس سے پتہ نہیں کس طرح برجستہ ایک منہ سے وہ بات نکل گئی جو اسے نہیں نکالنی چاہیے تھی، شاید اس کی کھچائی ہو بھی گئی ہو یا ہونے والی ہو کہ یہ تم نے کیا بک دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ ہمیں لانے والے لے آئے اور بڑے اہتمام سے لائے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح کون لائے ہیں، تو کہا کہ وہی جو ایسے موقعوں پر لایا کرتے ہیں۔ تو اس عامر لیاقت علی کے بیان پر جو ٹی وی چینلز پر بھی چل گیا، کوئی اس بیان کے بعد کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی کہ ڈنڈے والے ڈنڈے کے زور پر لائے۔ چنانچہ یہ اپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے اور یہ عمران خان کی فتح بھی نہیں ہے، یہ ڈنڈے والوں کی فتح ہے۔ ڈنڈے والوں نے زور زبردستی کر کے گنتی پوری کروائی، اور جب کسر رہ گئی تو پھر اسپیکر اسد کیسر کے ذریعے دھاندلی بھی کرائی اور دھاندلا بھی کرایا۔ دھاندلی اس طرح کہ وہ 3 ووٹ جو پہلی قطار سے نکل کر پھر دوسری قطار میں آگئے جس کی گنتی ہو رہی تھی، اور دھاندلا یہ کہ وائس ووٹ کے ذریعے کرایا۔ اپوزیشن کو مایوسی ہوئی، اپوزیشن کے حامیوں کو بھی مایوسی ہوئی، بلکہ پاکستان کے سارے عوام کو مایوسی ہوئی، اس لیے کہ اب پاکستان میں وہ ماضی کی تقسیم نہیں رہی کہ آدھے لوگ حکومت کے حامی ہوا کرتے ہیں اور آدھے لوگ اپوزیشن کے حامی ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت تو پاکستان میں تمام کے تمام عوام جتنے بھی ہیں، سوائے ایلیٹ کلاس کے جن کی آمدنی کروڑوں میں ہے، ان کو چھوڑ کر باقی تمام پاکستان جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ زرداری کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ مریم نواز کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ عمران خان کے خلاف کھڑا ہے۔ عمران خان کی اپوزیشن میں پورا پاکستان آ گیا ہے، تو ظاہر ہے سارے پاکستان کو مایوسی ہوئی۔ لیکن ابھی اس کھیل کا کھلنا باقی ہے، یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے، یعنی کھیل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ جو ترامیم ڈنڈے والوں نے کروانی تھی وہ کروا لی۔ ڈنڈے والوں کی دلچسپی زیادہ تر 2 قوانین میں تھی۔ دھاندلی والی مشین بھی ظاہر ان کے کام میں آئے گی، جس طرح کہ زرداری صاحب نے بیان دیا، اس کی بھی تشریح میں کرتا ہوں کہ کیا کی جا رہی ہے۔ لیکن ڈنڈے والوں کا زیادہ جو مفاد تھا، جو دلچسپی تھی، وہ تھی اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کرنے پر، کیونکہ اس کے بغیر قرضہ نہیں ملنا، اور قرض کے بغیر اس وقت پاکستان کی حالت جو ہے وہ جان کنی والی ہے معیشت کی۔ تو ان کا پرائم انٹرسٹ یہ تھا کہ IMF جو ہے، یہ جو اسٹیٹ بینک ہے پاکستان کا، اس کو IMF کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ بل منظور ہو گیا۔ اور دوسرا تھا کلبھوشن یادو کی حوالگی کا، یعنی اس کی بریت کا کیس، یعنی آج نظر ثانی میں عدالت میں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے تو عدالت کیا فیصلہ، یعنی وہ سارا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کلبھوشن کی اب صحرا بندی کہہ لیں یا دستار بندی کہہ لیں، وہ ہوگی، اور اس کو اس کی رہائی کا امکان ہے، نظر آ رہا ہے۔ جو کشمیر پر سودے بازی ہوئی تھی، اس کا یہ آخری باب ہے، کلبھوشن کی رہائی۔ ویسے بھی اب کلبھوشن کو گرفتار قید رکھنے کا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، اس لیے کہ کلبھوشن ایک کارڈ تھا جو نواز شریف کے خلاف کھیلا گیا، اور نواز شریف کو تانے دیے گئے کہ یہ کلبھوشن کا نام نہیں لیتا۔ وہ اس لیے نام نہیں لیتا تھا نواز شریف، اس کو پتہ تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ اور اب ماشاءاللہ کلبھوشن کے نام لیوا آگے ہیں، تو اس کو ایک دولہے کی طرح اس کی صحرا بندی ہوگی، اور ایک پیر و مرشد کی طرح اس کی دستار بندی ہوگی، اور پھر وہی ہوگا وہ جو 3 پاکستانی کے قاتل کو رہا کروایا گیا تھا، ریمنڈ ڈیوس جو تھا، اس کو کتنی شان و شوکت سے رہا کرا کے ایک دولہا کی طرح پاکستان سے رخصت کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح کا ڈرامہ دوبارہ ریپلے ہوگا اور یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو یہ کلبھوشن کا مسئلہ تھا۔ اب یہ جو آصف علی زرداری نے ایک بیان کیا ہے کہ عمران خان ایسے ہی خوش ہو رہا ہے، یعنی مفہوم میں بتا رہا ہوں اس کے بیان کا، یہ جو بل پاس ہوا ہے الیکٹرانک دھاندلی کا، اس کا پھل تو کسی اور نے کھانا ہے۔ تو اس کی تشریح 6-7 لوگوں نے جو کی ہے، میں نے سنے ہیں، کچھ بلاگرز کو بھی سنا ہے اور کچھ کالم بھی پڑھے ہیں اور کچھ تجزیے جو شارٹ الفاظ میں لکھے جاتے ہیں۔ تو ان کے مطابق اس کی تشریح یہ ہے
کہ ظاہر عمران خان تو اگلے الیکشن میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مشین جو ہے اس کے یہ سسٹم جو ہے اس کے قبضے میں رہے، تاکہ وہ اگلے الیکشن میں بھی جس گھوڑے کو جتوانا چاہے جتوا دے، چاہے وہ اسد رضوی کو جتوا دے، چاہے وہ بہادر آباد گروپ کو جتوا دے، لندن گروپ کو جتوا دے، جس کو بھی جتوانا چاہے وہ جتوا سکتی ہے۔ اور جتوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ساری سیٹیں دے دیں گے، لیکن بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک توازن قومی اسمبلی میں، کہ چلو بھی ایک پارٹی یہ جو میجارٹی ہے عوام کی اکثریت اس کی حامی ہے، اس کو جیتنے دو، لیکن اس کی جیت لمیٹڈ کر دو، یعنی بجائے یہ ہے کہ یہ 2/3 اکثریت لے جائے، یہ سادہ اکثریت سے کچھ زیادہ اکثریت لے جائے، اس کو اتنا محدود کر دو کہ یہ ایک مخلوط حکومت بنانے پر آمادہ ہو جائے، تاکہ جب بھی چاہے اس کی گردن مروڑ کر اپنی مرضی کی قانون سازی کروا لی جائے یا مطالبات منوا لیے جائیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک کسی دوسری پارٹی کو برسر اقتدار ہی لایا جائے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پارٹی فیکچولی جیت رہی ہے اسے جیتنے دیا جائے، لیکن اس کی جیت کو کٹ لگا دیا جائے۔ تو یہ مشینیں تو اس لیے بھی، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ اب اس پر ان مشینوں کی خریداری پر 1 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ آئے گا، تو مطلب یہ ہے کہ IMF سے جو نئی قسط ملے گی اس میں سے 1 ارب روپیہ تو ماشاءاللہ سیدھا سیدھا ادھر ہی نکل گیا۔ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ بعد میں یہ ہوئی کہ جب یہ حکومت کی جعلی فتح مکمل ہو گئی، جو ڈنڈے والوں کی مدد سے لی گئی تھی، تو یہ اعلان ہوا کہ عمران خان اب فتح کا خطاب فرمائیں گے، یعنی وکٹری اسپیچ کریں گے۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان بھاگ گیا ہے، تو اس بھاگنے کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن چونکہ بہت فیوریس اور بہت مشتعل ہو رہی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان کی تقریر کے دوران نعرے لگانے ہیں چور چور کے، اور چور چور کے نعرے تو وہ گنتی کے دوران بھی لگاتی رہی، لیکن اس مرتبہ زیادہ شدت کے ساتھ لگائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بہت یعنی غصہ تھا کہ کس طرح دھاندلا کر کے یہ ساری گیم کی گئی ہے۔ تو عمران خان ڈر گیا اور بھاگ گیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ عمران خان کو کہیں سے فون آیا تھا کہ تم اس وقت تقریر نہیں کرو۔ انہیں کیا اندیشہ تھا کہ یہ عمران خان تقریر کرے گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں، اس بات کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن خیال ہے کہ انہیں خدشہ تھا کہ عمران خان کوئی ایسی بونگی مار دے گا کہ ہماری عزت بھی اس کے ساتھ رول جائے گی، تو اسے روک دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو وکٹری اسپیچ تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ ناظرین، یہ جو سین چلا ہے یہ ایک سین ہے، اگلا سین اب 20 تاریخ کے بعد شروع ہوگا، اور اس میں ایک کمزوری اپوزیشن نے دکھائی ہے، اور اپوزیشن میں سے کس نے، میرا خیال ہے، بلکہ مجھے جو اطلاع ملی ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن وہ اطلاع یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں، کیونکہ وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو آج سے 15 دن پہلے 20 دن پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ لانگ مارچ نومبر ہی میں ہوگا، ہر صورت میں نومبر کے تیسرے ہفتے کے آخر میں، چوتھے ہفتے کے شروع میں یہ لانگ مارچ لاہور سے روانہ ہوگا، اور لانگ مارچ جو ہے یہ اس حکومت کے لیے ایک بہت ڈراؤنا خواب تھا، لیکن کہا جاتا ہے، جو اطلاع مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف لانگ مارچ کے خلاف ہے، چنانچہ ابھی تک لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ 20 نومبر سے پہلے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، اور یہ 25 نومبر سے پہلے لانگ مارچ شروع ہو جائے گا۔ یہ میری اس وقت کی اطلاع تھی جو اپوزیشن کے حلقوں سے مجھے ملی تھی، اور بالکل یہ کلیئر بات ہے کہ اپوزیشن کے اس اجلاس میں اور ان رابطوں میں جو مولانا فضل الرحمان نے بلاول سے کیا، بلاول مولانا فضل الرحمان کے گھر آئے، اور اس طرح جو 2-3 دن مسلسل بڑے ہیکٹک قسم کے رابطے ہوتے رہے، تو ان میں یہ طے ہو گیا تھا کہ لاہور میں جلسہ ہوگا 20 سے پہلے، اور وہاں سے پھر لانگ مارچ شروع کر دیا جائے گا 21 کو، یعنی 20 سے پہلے نہیں، 20 یا 21 کے راؤنڈ اباؤٹ میں لاہور میں جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کے ساتھ ہی لانگ مارچ کا وہ آغاز کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر اب جو پتہ چلا کہ وہ فیصلہ واپس ہو گیا ہے، اور اس فیصلے کی ذمہ داری بقول راوی شہباز شریف پر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ پر تیار ہو گئی تھی۔ اب یہ اطلاع کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہے یہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تو کلیئر ہے نا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اس کا اناؤنسمنٹ 20 نومبر کو ہونے کا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا، یعنی معاملہ منسوخ ہوا ہے۔ کس کے کہنے پر منسوخ ہوا ہے یہ ابھی تحقیق طلب بات ہے، نام شہباز شریف کا آ رہا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ لانگ مارچ شاید دسمبر میں چلا جائے یا جو بھی ہے، لیکن اوورآل جو سسٹم کی بساط ہے وہ اب آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور 20 تاریخ کے بعد جو ہے وہ عدلیہ
کا रवैया देखना पड़ेगा। कल इवन फील्ड केस में मरियम नवाज की जो रिट थी उस पर समाअत हुई और अदालत ने नैब के वकील से, प्रोसिक्यूटर से बार बार सबूत मांगे, वो सबूत नहीं दे सका। वही नैब जो कुछ अर्सा पहले तक, 1-2 महीने पहले तक उसने एक गोलगपाड़ा किया हुआ था, वावेला मचाया हुआ था कि इस केस की समाअत हर रोज़ होनी चाहिए, उसी नैब ने अदालत की तरफ से बार बार सबूत मांगने पर यह कहा कि हमें 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए, यानी कि उसने दौड़ लगा दी, उसके पास सबूत कोई नहीं था। और अदालत ने इस मौके पर जो रिमार्क्स दिए उनसे भी पता चलता है कि उनके पास सबूत कोई नहीं है। अदालत बार बार कहती रही कि सबूत लाएं। फिक्र आगे ये था कि एक गैर मुल्की वकील के ख़त पर सज़ा सुना दी गई, ये अदालत के रिमार्क्स थे। और अदालत ने कहा कि जब असल मालिक का ही पता नहीं चल रहा, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे, आपके पास उसके खिलाफ सबूत ही नहीं है, तो उसके बेनिफिशरी के खिलाफ हम केस क्या बनाएं। बेनिफिशरी से मुराद मरियम नवाज थी। तो जब असल मालिक के खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, जो मुद्दा है कि आपका को असल मालिक है, तो उसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर बेनिफिशरी के खिलाफ क्या केस बनता है। तो ये तो मैंने 2 रिमार्क्स बता दिए। 7-8 रिमार्क्स, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा ऐसे हैं जो केस का रुख मुतय्यन कर रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि नैब अदालत से किस तरह मरियम नवाज को, कैप्टन सफ़द और नवाज शरीफ को किस तरह जाली सज़ाएँ दिलवाई गई। और ये तो खैर बात बिल्कुल ये रोज़ रोशन की तरह वाज़ी हो चुकी है कि पनामा केस, इकामा से लेकर नैब की सज़ाओं तक सारे फैसले व्हाट्सएप पर हुए, बहुकुम हुए, बफरमाइश हुए, जो भी हुए। अब ये बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये कहानी है, तो कहाँ तक ये लोग इससे यानी बरी होने की कोशिश करेंगे कि ये मामला मेरिट पर हुआ। और मरीम नवाज साहबा ने बड़ा ठीक मुतालबा किया है कि असूल तो ये था कि जब ये नोटिस लिया गया था तो एक नोटिस साकिब निसार को भी जाता, जो बहुत बड़ा मुजरम है अदलिया की तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का, इस कौम की तारीख़ का, अदालत का मुजरम है, तो उसके ख़िलाफ़ उसको नोटिस नहीं गया। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर नोटिस आज नहीं गया तो कल चला जाएगा। लेकिन एक बात तो मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छी कह दी कि तारीख़ के कटहरे में इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए और ये भी एक सज़ा है। नाज़रीन, वाक़यतन ये एक सज़ा है कि साकिब निसार अब गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि जब गाड़ी किसी इशारे पर रुकती है तो लोग गालियाँ देते हैं और लोगों के हाथों में डंडे, अपने वो टमाटर और अंडे हो तो उसको टमाटर और अंडे मारे। बुर्का पहनकर ये बदनसीब जो है अब सफ़र करता है, किसी मजलिस में नहीं जाता, किसी महफिल में नहीं जाता। ये क्या ज़िंदगी है, ये सज़ा से कम नहीं है। और यही अंजाम दूसरे जजों का भी है जो जिन्होंने व्हाट्सएप पर फैसले दिए, जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं। और नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा की वो तकरीर आप ज़रूर सुन लीजिए नेट पर ढूंढकर, जिसमें उन्होंने कल की ये गवर्नमेंट की जाली कानून साजी की, जाली फतह के ऊपर तबसरा करते हुए ज़िम्मेदार का नाम ले दिया है और नाम लेकर कहा है कि जनाब आपकी फ़र्द जुर्म में एक और गुनाह का इजाफ़ा हो गया है। ये वीडियो नेट पर मौजूद है, ट्विटर पर भी मौजूद है, फेसबुक पर भी मौजूद है, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये वीडियो आप तलाश करें। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।